بسم اللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد وعن حفصة ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنها ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له رواه الخمسة وقال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه وصححه مرفوعا ابن خزیمة وابن حبان وللدارقطني لا صيام لمن لم يفرز من الليل رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیو، آج کے گفتگو میں روزے کے مسائل سے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے صبح صادق سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا کوئی روزہ نہیں۔ اسے پانچوں نے روایت کیا ہے، اور یہاں پانچوں سے مراد ابو داؤد والنسائی والترمذی وابن ماجہ و احمد ہے۔ ترمذی اور نسائی کا رجحان اس کے موقوف ہونے کی طرف ہے، اور ابن خزیمہ اور ابن حبان نے اس کا مرفوع ہونا صحیح قرار دیا ہے، اور دارقطنی کی روایت میں ہے، جس نے رات کو اپنے آپ پر واجب نہ کر لیا اس کا روزہ نہیں ہے۔ اب اس حدیث کی تشریح کیا ہے وہ بھی سنیے۔ کہتے ہیں من لم یبیت، یہ جو ہے تبعید سے یا تبیت سے ماخوذ ہے، یعنی رات میں روزے کی نیت کرنا۔ لم یفرز ہو، یہ باب ضرب یضرب سے ہے، یعنی اس کو اپنے اوپر فرض نہیں کیا، اور یہ اس طرح کہ اس نے اس کی نیت نہ کی۔ اب اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ فرضی روزے کی نیت صبح، یعنی جو روزہ فرض ہے اس روزے کی نیت صبح صادق سے پہلے ضروری ہے۔ گویا غروب آفتاب کے بعد، یعنی آفتاب ڈوبنے کے بعد سے لے کر صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے تک روزے کی نیت کی جا سکتی ہے۔ نیت اس لیے ضروری اور لازمی ہے کہ روزہ ایک عمل ہے، کام ہے، اور عمل کے لیے نیت ضروری ہے، اور ہر دن روزے کے لیے الگ الگ نیت شرط ہے۔ البتہ روزہ کی نیت کے جو الفاظ زبان سے کیے جاتے ہیں وہ بدعت ہے، کیونکہ نیت دل کا عمل ہے، لہذا جو ہے زبان سے روزے کی نیت نہیں کرنا ہے، بلکہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اور ہم لوگ جو رمضان یا غیر رمضان میں روزے کے لیے سحری کھاتے ہیں، چاہے وہ پانی کی شکل میں ہو یا کھجور یا اور بھی کسی چیز کی شکل میں جو سحری کھایا جاتا ہے، وہی روزے کی نیت ہے۔ کہتے ہیں اسی طرح کہ زبان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ثابت ہے۔ اب جو راوی حدیث
حفصہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ خنیس بن حذافہ سہمی کے نکاح میں تھی، ان کے ساتھ ہجرت کی، غزوہ بدر کے موقع پر یہ وفات پا گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی زوجیت میں لے کر اپنے حرم میں داخل فرما لیا۔ یہ سن 3 ہجری کی بات ہے۔ یہ جو خنیس بن حذافہ ہے 60 سال کی عمر میں شعبان سن 45 ہجری میں فوت ہوئی۔ وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت دخل علينا النبي صلی اللہ علیہ وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء قلنا لا قال فإني إذن صائم ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيث فقال أرينه فلقد أصبحت صائما فأكلا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور دریافت فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ ہم نے عرض کیا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ اس کے بعد پھر ایک روز تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا کہ حلوہ کا تحفہ ہمیں کہیں سے دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا مجھے دکھاؤ، صبح سے میں روزے سے تھا۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ تناول فرما لیا۔ اس حدیث کو صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب اس حدیث کی تشریح بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میرے اسلامی بھائیوں، کہتے فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ، یہاں ایذن پر تنوین ہے۔ اس حدیث سے یہ امر واضح ہو رہا ہے کہ نفلی روزے کی نیت طلوع آفتاب کے بعد بھی ہو سکتی ہے، اور یہ حدیث اس کا تقاضا کرتی ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی سابقہ روایت میں نیت کا جو لزوم ہے فرض روزے کے لیے ہے، نفل روزے کے لیے نہیں ہے۔ حیثن ہا پر فتحہ یعنی زبر اور یا ساکن، جس کھجور جسے جو ہے کہتے ہیں کہ جسے کھجور، مکھن، گھی اور پنیر شامل کر کے بنایا گیا ہو، تیار کیا گیا ہو۔ ارینی ہے، ارینی ہے یہاں جو ہے اراعتن سے امر مخاطب کا صیغہ ہے، امر مخاطب کا صیغہ ہے، اور اس میں نون وقایہ کا ہے اور بعد کی یا متکلم ہے، اور یہ فعل کا پہلا مفعول واقع ہو رہا ہے، یہ حدیث واقع ہو رہا ہے، اور دوسرا مفعول ضمیر غائب ہے فَأَكَلَ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تناول فرمایا۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ نفلی روزہ دار بغیر کسی عذر کے روزہ افطار کر سکتا ہے۔ جو لوگ نفلی روزہ رکھے ہوئے ہیں اور اگر افطار کرنا چاہے تو بغیر کسی عذر کے افطار کر سکتا ہے، توڑ سکتا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ یہ حدیث اس کی دلیل ہے کہ نفلی روزہ کی نیت طلوع فجر سے پہلے لازمی یعنی ضروری نہیں ہے، بلکہ طلوع آفتاب کے بعد بھی نیت کی جا سکتی ہے۔ ائمہ اربعہ میں سے امام مالک رحمہ اللہ
نفلی روزے کی نیت بھی صبح صادق سے پہلے کرنے کو لازمی قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہ صریح حدیث ان کے خلاف حجت ہے۔ ان کے خلاف کیا ہے بھائیو؟ حجت ہے۔ نیز اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ نفلی روزہ بغیر کسی عذر کے توڑا جا سکتا ہے۔ ائمہ ثلاثہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ اور اکثر علماء کا یہی مذہب ہے، مگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بلا عذر روزہ افطار کرنا جائز نہیں ہے اور اس کا پورا کرنا اس کے نزدیک واجب ہے۔ ان کے نزدیک عذر ضیافت کو قرار دیا گیا ہے، اگر افطار کر لیا تو اس کی قضا توڑنے والے پر واجب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے علاوہ کسی کے نزدیک قضا واجب نہیں ہے اور نفلی روزے کے قصداً توڑنے کا کفارہ کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے۔ لہذا جمہور علماء کے نزدیک یہی ہے کہ نفلی روزے سے اگر کوئی آدمی ہے تو وہ جو ہے افطار کر سکتے ہیں۔ حقیقت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وعن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرہ، متفق علیہ۔ وللترمذی من حدیث ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ عز وجل احب عبادی الی اعجلهم فطرا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس وقت تک بھلائی پر قائم رہیں گے جب تک روزہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ افطار میں جلدی کرنا چاہیے، جیسے ہی وقت ہو گیا آپ بغیر کسی تاخیر کے افطار کر لیں۔ اس حدیث کو صحیح بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، اور ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے میرے بندوں میں میرے محبوب اور پسندیدہ بندے وہ ہیں جو افطار کرنے میں عجلت سے کام لیتے ہیں، یعنی جلدی سے کام لیتے ہیں۔ بھائیو، اس حدیث کی تشریح یہ ہے معجل الفطرہ کہ جب تک افطار کرنے میں جلدی کریں گے، یہ تعجیل سے ماخوذ ہے، یعنی تحقیق سے جب یہ ثابت ہو جائے کہ سورج غروب ہو چکا ہے تو فوراً روزہ افطار کر دینا چاہیے۔ اور اس عجلت کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ افطار میں جلدی کرنا اہل اسلام کا شعار ہے، جبکہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ تاخیر سے روزہ افطار کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کریں اور تاخیر سے بچیں۔ اس میں آسانی کا بھی پہلو ہے، اطاعت و فرما برداری کا بھی یہی تقاضا ہے، اس لیے شعار اسلام کا اہتمام کرنا اور شریعت کی دی ہوئی سہولت کو لینا اور معاملات میں تکلیف اور مشقت سے بچنا خیر و برکت کا باعث ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ مطلب صاف ہو، گرد و غبار اور ابر آلودگی نہ ہو اور غروب آفتاب کا یقین ہو جائے تو پھر روزہ افطار کرنے میں بلا وجہ تاخیر کرنا جائز نہیں۔ تاخیر سے روزہ افطار کرنا اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، اور مصابیح میں یہ بھی ہے کہ افطاری میں تاخیر اور دیر کرنا اہل بدعت کی علامت ہے۔ لہٰذا غروب آفتاب کے فوراً بعد
روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام سامعین و سامعات کو ان ساری باتوں پر سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب اجازت دیجیے آئندہ درس کے لیے، وما علینا الا البلاغ۔